امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ڈاکٹر اسلام صاحب کے متعلق جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں اس سائنٹیفک حصے کا آخری پہلو ہے جس کو آج کے پروگرام میں بیان کریں گے، اور آج کے پروگرام میں بھی صرف 2 باتیں ہی عرض کرنی ہیں جن کا پچھلے پروگرامز میں وعدہ کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ڈومبی نے یہ الزامات کیوں لگائے ہیں، وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر اسلام صاحب کو ڈس اون کر کے پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جہاں تک ڈومبی کا تعلق ہے کہ ڈومبی نے یہ الزامات کیوں لگائے ہیں، تو یہ بات ساری دنیا کے قوانین میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی پر الزامات لگاتا ہے تو جو بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے جس کے متعلق یہ سوال الزام لگانے والے سے بھی پوچھا جاتا ہے اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ الزام لگانے والے نے الزام لگایا کیوں ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، محرک کیا ہے۔ تو جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ڈومبی کا موٹیو کیا تھا اور ڈومبی کا محرک کیا ہے، تو جو انویسٹیگیٹرز ہیں دنیا جہان میں وہ 2 سوال بڑے پرٹیکولرلی کرتے ہیں اس موٹیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا جس پر الزام لگایا گیا ہے اور جس نے الزام لگایا ہے ان دونوں کی آپس میں کوئی شناسائی ہے، پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوئی رشتہ دار تھے، دوست تھے، ورک کولیگز تھے، یا کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے وہ پہلے تھا یا نہیں تھا، یا بالکل ان نون اسٹرینجرز، اجنبی لوگ تھے۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا اس الزام لگانے کے وقت سے پہلے کسی قسم کی ان دونوں فریق کے درمیان کوئی رنجش، کوئی چپکلش، کوئی دشمنی چل رہی تھی۔ تو یہ 2 سوال جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سچ اور جھوٹ کو پہچاننے میں، اور انویسٹیگیٹرز کے لیے اور عدالتوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ تو ڈومبی کا موٹیو کیا تھا، ہم ڈومبی کی زبان سے سنتے ہیں۔ ادھر ادھر سے جا کے ایویڈنس لانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ راجا کا ہیرو اتنا زیرو ہے کہ وہ خود ہی اپنے متعلق بیان کرتا ہے کہ اس کا موٹیو کیا ہے۔ تو چلیے ڈومبی سے سنتے ہیں کہ کیا ڈومبی ڈاکٹر اسلام صاحب کو اس سے پہلے جانتے تھے اور کتنا کلوزلی جانتے تھے، کیا تعلقات تھے۔ تو ڈومبی لکھتے ہیں اپنے اسی پیپر میں جس کو راجا نے پڑھا ہے، اور دوسرے کو یا تو پڑھا نہیں یا پڑھ کے چھپایا ہے۔ تو ڈومبی اس میں کہتے ہیں I knew Islam quite well from his time as a professor of theoretical physics at Imperial College London, where I had spent the year 1963-1964 before going to Sussex as a lecturer. When I applied for the position, I asked Islam for a reference. That is fine, he replied. You write it and I will sign it. You know more about your work than I do. That's how I got my first job.
Islam was not bound by established conventions. اس کا ترجمہ آزاد سا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں سلام کو بہت اچھے طریقے سے اس وقت سے، ڈومبی کہتے ہیں، جانتا ہوں جب سلام امپیریل کالج لنڈن میں تھیوریٹیکل فزکس کے پروفیسر تھے، جہاں میں نے بھی 1963-64 کا سال گزارا تھا سسیکس میں بطور لیکچرر جانے سے پہلے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے بطور لیکچرر سسیکس میں پوزیشن کے لیے اپلائی کیا، درخواست دی، تو سلام صاحب سے میں نے کہا کہ میرا جو ریفرنس ہے وہ آپ اگر مجھے لکھ دیں تو مجھے نوکری مل جائے گی۔ جو لوگ خاص طور پر مغرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ریفرنس لیٹر جو ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ریفرنس لیٹر انسان کس سے لکھواتا ہے؟ انون لوگوں سے ریفرنس لیٹر نہیں لکھوا سکتا، اس سے لکھواتا ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ڈاکٹر سلام صاحب نے فوراً ہی بڑے یعنی اسٹریٹ اوے جواب دیا، دیٹس فائن، کوئی مسئلہ نہیں، میں ریفرنس لکھ دوں گا۔ کہا یو رائٹ اٹ اینڈ آئی ول سائن اٹ۔ تو ڈاکٹر سلام صاحب نے اس کو ڈومبی کو کہا کہ ایسے ہے کہ وہ جو اس کا ٹیکسٹ ہوگا، جو اس کا مضمون ہوگا، وہ آپ لکھو اور میں دستخط کر دوں گا۔ یو نو مور اباؤٹ یور ورک دین آئی ڈو، جو تمہارا کام ہے، جو تم نے ریسرچ کی ہے یا پڑھائی کی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے متعلق، اپنے متعلق تم زیادہ جانتے ہو، میں اتنا نہیں جانتا۔ تو جب میں اس کو سائن کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپروول جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گی کہ میں وہ ریفرنس دے رہا ہوں اور میں اس بندے کو اس حد تک جانتا ہوں۔ بہت خوبصورت بات تھی اور بہت ہیلپ فل ایٹیچیوڈ تھا ڈاکٹر سلام صاحب کا۔ تو یہ ڈومبی آگے کہتا ہے دیٹس ہاؤ آئی گاٹ مائی فرسٹ جاب۔ کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پروفیشن میں پہلی جاب لینا، یہ یہاں جو پہلی جاب پروفیشن میں تلاش کرتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو آگے کہتے ہیں اسلام واز ناٹ باؤنڈ بائی اسٹیبلشڈ کنونشنس، جو روایات ہیں اسلام صاحب ان کے پابند نہیں تھے۔ عام روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ پروفیسر خود جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ لکھتا ہے اور خود ہی سائن کرتا ہے، تو انہوں نے اپنا وقت بھی بچایا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کا کہاں جا کے ایکسپلور کرتا رہوں کہ یہ کیا کچھ کرتا رہے، تو یہ لکھ کے لے آئے تو میں اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، اس کو دستخط کر دوں گا، اس کا ریفرنس دے دوں گا کیونکہ میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ تو ڈومبی کے اس حصے پر صرف اتنا ہی تبصرہ کرنا ہے کہ ڈومبی صاحب، عربی زبان میں محاورہ ہے، قول ہے، کہتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو سلام صاحب نے آپ کے اوپر احسان کیا لیکن وہ آپ کے شر سے نہیں بچے، آپ نے اپنی جو نیچر تھی شر کی اس کو خوب ظاہر کیا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی قسم کا، جب یہ ڈومبی صاحب نے الزامات لگائے ہیں تو اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی چپکلش، کوئی رنجش ڈومبی اور ڈاکٹر سلام کے درمیان تھی؟ تو ڈومبی سے جواب لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ راجا کا ہیرو ہے اور یہ خود بولتا ہے، اور راجا کا ہیرو کہتا ہے اٹ واز آلویز پاسبل دیٹ ون مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی رائٹ، کہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر سلام صاحب نے ایک وقت آیا کہ پھر مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر بے شمار تھیریز جو ہیں ان کو پبلش کروانا شروع کر دیا، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی تیر تکا تو چلی جائے گا، ایک غلط، کوئی 10 غلط ہوں گی تو کوئی ایک صحیح بھی ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں بیان کر رہا ہے، کہتا ہے ایون ان ہز لیٹر ریبیوکنگ می فار ناٹ یوزنگ دی ٹرم وائنبرگ سلام he enclosed a new preprint describing another alternative theory which like Balin and mine sank without trace۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک خط میں جس میں ڈاکٹر سلام صاحب نے مجھے ڈانٹا، اردو زبان میں ریبیوکنگ کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، for not using the term Weinberg Islam، کہ جب میں نے کوئی ان کی تھیری جو ہے اس کو پیش کیا اور اس کا ذکر کیا تو میں نے وائنبرگ سلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ میں نے صرف وائنبرگ کا ذکر کر دیا، تو ڈاکٹر سلام صاحب نے اس پر مجھے ڈانٹا۔ اب آگے پھر کہتا ہے ایز از کلیئر فرام سلامز لیٹر ٹو می، کہتا ہے جیسے مجھے انہوں نے لیٹر لکھا تو اس سے بھی واضح تھا کہ اینی ڈیویشن فرام دی نیم وائنبرگ سلام would bring a rebuke from Salam،
کہ اگر کوئی شخص اس کام کا حوالہ دیتا ہے اور وائنبرگ سلام کا ماڈل کے طور پر اس کو پیش کرنے کی بجائے صرف وائنبرگ کے ماڈل سے اس کو پیش کرتا ہے تو اس کو سلام صاحب سے ڈانٹ جو ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی تھی. کہتے ہیں اینڈ سنس موسٹ فزکس ہیڈ انٹرڈ دی 1968 پیپر دی نیم سلام وائنبرگ ون جنرل ایکسیپٹنس اسپیشلی آفٹر بینلی اپولوجائز ٹو سلام فالوئنگ سچ اے ریبیوک. تو اس میں بنیادی طور پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ ایک اور بندہ ہے جو بینلی ہے، اس نے بھی وائنبرگ سلام کا ماڈل جو ہے اس میں سلام صاحب کا ذکر نہ کیا، تو نتیجتاً اس کو بھی ڈانٹ پڑی. اور اس کے اندر یہ تو نہیں کہہ رہا ڈومبی کہ اس کے اندر اتنی شرافت ہی، میں کہہ رہا ہوں ڈومبی کہتا ہے کہ اس نے اپالوجائز کیا، اس نے معذرت کی، معافی مانگی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو جس میں شرافت ہوتی ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اس پر معافی مانگتا ہے. اور اس بندے نے، ڈومبی نے، ریبیوکنگ کا بار بار ذکر کیا ہے، اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے بھی معذرت کی یا نہیں کی، حالانکہ اپنی جو غلطی تھی، جو غلط کیا تھا، اس کا ذکر کرتا ہے. لیکن جو ادھر سے پھر جو پتہ نہیں کتنے مہذب انداز میں ڈاکٹر سلام صاحب نے اس کو کہا ہوگا، لیکن اس نے اس کو دل پر لیا ہے اور اس کو دل پر لے کے پھر اس کو رکھا ہے. اور اب 50 سال کے بعد آ کے مور دین 46 ایئرس کے بعد، کیونکہ 2011 میں اس کا پیپر چھپا ہے، تو اس وقت اس نے آ کے تو پھر اس وینم کو، اس زہر کو جو اس کے اندر پلتا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو پلنے میں اور بڑا ہونے میں کافی وقت لگنا تھا، تو اس نے پھر اس کا ذکر کیا ہے. اب راجا کی بڑی عجیب نیچر ہے کہ راجا ڈومبی کو اپنے ہیرو کو وہاں صرف پیش کرتا ہے جہاں اس نے ڈاکٹر سلام صاحب پر گند اچھالنا ہوتا ہے، لیکن راجا بڑا سلیکٹیو ہے اور ڈومبی اس کا اس وقت ہیرو نہیں رہتا جب وہ ڈاکٹر سلام صاحب کی تعریف میں کچھ لکھتا ہے اور ڈاکٹر سلام صاحب کی تعریف کرتا ہے. چنانچہ جو پہلا ہی پیپر ہے جس کے متعلق گمان یہی ہے کہ راجا نے اس کو پڑھا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہی تو سارے الزام لگائے ہیں. تو راجا کا جو ہیرو ہے وہ اس پہلے ہی پیپر میں ڈاکٹر سلام صاحب کے متعلق لکھتا ہے کہ ڈاکٹر سلام صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈیووٹ مسلم تھے. وہ لکھتا ہے سلام واز اے ڈیووٹ مسلم تھرو آؤٹ ہز لائف. بہت سنسیئر، بہت کمٹمنٹ کے انسان تھے. اسلام کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں، ان معاشروں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک معمولی سا آدمی جو ہے جس کو کوئی گلی محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے، اس کا اپنے مذہب کے ساتھ، اس کا اسلام کے ساتھ اس طور پر اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن ایک اتنے بڑے قد کاٹ کا انسان جو ہر جگہ پر جہاں جا رہا ہے، تو سائنٹسٹ تو اکثر جو ہیں وہ دہریے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں ہر جگہ پر جا کے ایز اسلام کے ایک مخلص خادم کے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ کتنا قربانیاں چاہتا ہوگا. لیکن ڈومبی جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس نے ان کو دیکھا اور ایسے ہی دیکھا. فرمایا he believed that miracles are possible but must be helped to happen، کہ معجزات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. آگے اگلی بات کر رہا ہے کہ ان کا بلیف تھا. تو ڈیووٹ مسلم والا تو راجا کو یہ بات پسند نہیں، اور راجا نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ یہ بات میں نے لوگوں کو نہیں بتانی کہ اسلام ڈاکٹر سلام صاحب جو تھے وہ ایک عالم باعمل تھے اور ان کے اخلاق جو تھے وہ اسلامی اخلاق تھے جن کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ وفا کی اپنی ساری زندگی. تو راجا کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے راجا نے نہیں بتائی. دوسری بات جو راجا نے نہیں بتائی اور جس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یا تو راجا نے جاہل ہے، اس نے وہ پیپر پڑھا نہیں دوسرا جو اس نے ڈومبی نے لکھا ہے، یا اگر پڑھا ہے تو پھر بددیانت ہے اور اس کو چھپا لیا ہے. اس میں ڈومبی جو ہے وہ ڈاکٹر سلام صاحب کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، اور سارا آرٹیکل ہی اس بات کے اوپر لکھا ہوا ہے. حالانکہ اس آرٹیکل کا عنوان بھی وہی تھا جو پہلے آرٹیکل کا عنوان تھا، اور اس کی یہ دوسری قسط ہے.
اور جو ریسرچر ہے وہ پہلی قسط کو پڑھ کے دوسری قسط کو مس نہیں کر سکتا، اس کو پڑھنی ہی چاہیے۔ تو ڈومبی اس میں کہتا ہے دوسرے پیپر میں، آئی لک ایٹ دی ایویڈنس آف ہز پارٹیسپیشن ان دی پروگرام، کہ جو ڈاکٹر سلام صاحب کی شرکت تھی، جو ان کی پارٹیسپیشن تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں، اس کے متعلق جو ثبوت ہیں میں اس مضمون میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ آگے پھر کہتا ہے what part if any did سلام play in this، کیا حصہ تھا جو ڈاکٹر سلام صاحب نے اس میں پلے کیا۔ ایز پریزیڈینشیل سائنس ایڈوائزر سلام نیچرلی پلیڈ اے سینٹرل رول ان بھٹوز پرنسپل سائنٹیفک پروجیکٹ آفٹر جنوری 1972 نیملی دی نیوکلیئر ویپن پروگرام۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام صاحب چونکہ پریزیڈنٹ کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر تھے، تو 1972 تک جو بھٹو کا مین پروجیکٹ تھا اس کے سارے دور کا، وہ تو یہی تھا نیوکلیئر پروگرام۔ تو اس میں ڈاکٹر سلام صاحب نے کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اس میں سینٹرل رول پلے کیا ہوگا۔ تو آگے پھر ڈاکٹر قدیر خان جو راجہ کا ایک تیسرا ہیرو ہے، اس کا بھی ذکر کرتا ہے ڈومبی، اور راجہ اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو ڈومبی لکھتا ہے There is also the detailed article by Rai Muhammad Saleh Azam in the Pakistan Defense Journal, which is probably the Pakistan Atomic Energy Commission response to the way A.Q. Khan was claiming much of the credit for himself and Kahuta، کہ ڈاکٹر قدیر خان راجہ کا ہیرو جس طرح پر آپ یہ اس نیوکلیئر پروگرام کا سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، بڑا اس نے اخبارات میں چرچا کروایا اور کہوٹا کو دے رہا تھا۔ کہتا ہے تو یہ جو رسپانس ہے یہ پھر آفیشیل رسپانس جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ دس گیوز دی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشنز ویو اباؤٹ ہو ڈیڈ واٹ۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں رسپانس موجود ہے۔ دی ٹو اکاؤنٹس اگری ان دا ڈسکرپشن آف سلامز سینٹرل رول ان دی پروجیکٹ ان دی ارلی سٹیجز آف دی پروگرام، کہ ڈاکٹر سلام صاحب کا وہ ایک بغداد سے کہانی لے کے آیا ہے، ایک پاکستان سے لے کے آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ دونوں کہانیوں میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر اس نتیجے کے سوا کوئی نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا کہ ڈاکٹر سلام صاحب کا دی ٹو اکاؤنٹس اگری ان دیئر ڈسکرپشن آف سلامز سینٹرل رول ان دی پروجیکٹ ان دی ارلی سٹیجز آف دی پروگرام، کہ جو شروعات تھیں، جو ابتدائی سٹیجز تھیں، ابتدائی مراحل تھے، اس میں ڈاکٹر سلام صاحب کا سینٹرل رول تھا، مرکزی کردار تھا۔ تو اس پر مجھے وہ سلیم کوثر صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ یہ راجہ اور اس کے ہم نوا جو مرضی بک بک کرتے رہیں، تو وہ سلیم کوثر کہتے ہیں خاموش سہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ تو جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ راجہ اور ان کے ہم نوا پاکستان میں احمدیوں کی خدمات کا جو مرکزی کردار ہیں ہم اس سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے۔ جس فیلڈ میں بھی دیکھیں گے اس میں احمدی ہی مرکزی کردار کے حامل ہوں گے۔ تو یہاں وہ ڈومبی جو ہے راجہ کا ہیرو، وہ مان رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر سلام جو تھے ہی پلیڈ سینٹرل رول۔ پھر کہتے ہیں کس حد تک سینٹرل رول پلے کیا۔ کہتے ہیں مسعود احمد جو اس پروجیکٹ میں ایک بڑے اہم عہدے پر تھے، ان کو ڈاکٹر سلام صاحب نے بھیجا اور کتابوں سے لوڈ کر کے بھیجا۔ ہی واز لوڈڈ ود دی بکس پرووائڈڈ بائی ڈاکٹر سلام۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام صاحب ایک نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل تھا، نیو یارکر آرٹیکل تھا، وہ لے کر آئے اور وہ اس وقت ان کی دسترس میں نہیں تھا، تو کہتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئے۔ پھر اپنی میٹنگز میں سوالات اٹھاتے رہے کہ یہ کام تم اس طرح کرو گے تو کیسے ہوگا۔ تو یہ سارا جو کردار ہے وہ ڈاکٹر سلام صاحب کو کریڈٹ دے رہا ہے ڈومبی، راجہ کا ہیرو، اور راجہ اس پر بالکل خاموش ہے، گونگا ہے۔ تو دوسرا حصہ جو اس پروگرام کا ہے وہ ہے کہ پاکستان نے ڈاکٹر سلام صاحب کو ڈس اون کر کے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے کیا کھویا کیا پایا۔
تو میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو پچھلی قوموں کی تاریخ پر بھی اور آج کے اقوام پر بھی اور افراد کی زندگیوں میں بھی، تو ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات انسان بڑا اندھا اور بے شعور ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ دشمن سے کوئی بات سن کے، کسی دشمن کیمپ سے کوئی بات سن کے انسان کو عقل آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے راجا اور ان کے ہم نوا اور یہ جو آج کل الپاکستانیون ہیں، یہ ان کی عقل بے حد و حساب ماری گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کا ایویڈنس جو ہے وہ انڈیا سے لے کے آتے ہیں، شاید انڈیا کی طرف سے ان کو کوئی جوتا پڑے، کوئی تھاپڑ پڑے تو شاید ان کو ہوش آ جائے، جو کہ بظاہر امکان تو نہیں ہے کہ ہوش آئے گی۔ تو ایک پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گیتا یونیورسٹی میں، گیتا یونیورسٹی نہولتھا پانی پت ہریانہ میں، رمیز راجہ، تو انہوں نے ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے متعلق انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو چھپا ہوا موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ تو وہ اس آرٹیکل میں لکھتے ہیں، سلام ڈڈ ناٹ فیل ایز ہی ارنڈ ریسپیکٹ گلوبلی فار کنٹریبیوٹنگ ٹو سائنس اینڈ انکریجنگ ادر لائک مائنڈیڈ پیپل ٹو ڈو دی سیم۔ وہ پاکستان کا بھی ذکر کر رہے ہیں مسلسل کہ پاکستان نے کیوں ان کو ڈس اون کیا اور کس طرح ڈس اون کیا بطور احمدی ہونے کی وجہ سے، جس طرح راجہ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر وہ اس پر اپنا کمنٹ دیتے ہیں، سلام ڈڈ ناٹ فیل، سلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کو کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ایز ہی ارنڈ ریسپیکٹ گلوبلی، کیونکہ انہوں نے ساری دنیا میں عزت پائی۔ کس وجہ سے عزت پائی؟ بریانی کھلانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ فار کنٹریبیوٹنگ ٹو سائنس اینڈ انکریجنگ ادر لائک مائنڈیڈ پیپل ٹو ڈو دی سیم۔ جو سائنس میں ان کی خدمات ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور دنیا نے ان کو عزت دی۔ تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی جو سائنس کی خدمت کرنے چاہتے تھے ان کو بھی انہوں نے انکریج کیا۔ لیکن کہتے ہیں پاکستان ایز این اسلامک اسٹیٹ failed to improve scientifically as a result of their failure to accept him۔ ڈاکٹر سلام کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی سائنس میں جو بہتری ہو سکتی تھی اس میں ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ سلام belongs to the contemporary world، سلام جو ہیں وہ عصر حاضر کا انسان ہے، but پاکستان has become a rented client and military state۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سٹیٹ بن گیا ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کرائے پر دی گئی ہے، یہ ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے اور یہ ایک ملٹری سٹیٹ ہے۔ تو یہ انڈیا سے آواز آ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہوں یا نہ کہوں، اب تو پاکستان کے سیاستدان، ملا، میڈیا پرسنز، ہر شخص کی زبان پر یہی باتیں ہیں جو یہ انڈین آتھر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ملٹری سٹیٹ ہے، اب یہ رینٹڈ ہے اور کلائنٹ سٹیٹ ہے جو ادھر ادھر سے اسلحہ خریدتی ہے پھر اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے۔ تو راجہ اور ان کے ہم نواؤں کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر جتنا بھی آپ نے گند اچھالنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر سلام صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے کھویا ہے سب کچھ، آپ نے پایا کچھ نہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے اس شعر پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا، اپنا منہ ہی کر لیا گندا پاگل نے جب چاند پہ تھوکا۔ اپنا منہ ہی کر لیا گندا پاگل نے جب چاند پہ تھوکا، جال حق کو وضحک الباطل ان الباطل کان زہوکا۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔